السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ میں حافظ صفد نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ نواں پارہ سورہ الاعراف آیات نمبر 108 تا 21 108 تا 121 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم۔ وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وہارون۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ۔ قوم فرعون کے سردار بولے، یہ تو ایک علم والا جادوگر ہے، تمہیں تمہارے ملک سے نکالنا چاہتا ہے، تو تمہارا کیا مشورہ ہے؟ بولے انہیں اور ان کے بھائی کو ٹھہرا اور شہروں میں لوگ جمع کرنے والے بھیج دے کہ ہر علم والے جادوگر کو تیرے پاس لے آئیں۔ اور جادوگر فرعون کے پاس آئے، بولے کچھ ہمیں انعام ملے گا اگر ہم غالب آئیں؟ بولا ہاں، اور اس وقت تمام مقرب ہو جاؤ گے۔ بولے اے موسیٰ، یا تو آپ ڈالیں یا ہم ڈالنے والے ہوں۔
کہا تمہیں ڈالو۔ جب انہوں نے ڈالا، لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں ڈرایا اور بڑا جادو لائے، اور ہم نے موسیٰ کو وحی فرمائی کہ اپنا عصا ڈال، تو ناگاہ ان کی بناوٹوں کو نگلنے لگا، تو حق ثابت ہوا اور ان کا کام باطل ہوا، تو یہاں وہ مغلوب پڑے اور ذلیل ہو کر پلٹے، اور جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے، بولے ہم ایمان لائے جہان کے رب پر، جو رب ہے موسیٰ اور ہارون کا۔ یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے۔ تفسیر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ چل رہا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے مطالبے پر اپنا عصا زمین پر رکھتے ہیں اور وہ اژدہا بن جاتا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کی تفسیر ہے، اس کے بعد کی تفسیر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اژدہے کو اٹھا لیا، تو وہ مثل سابق عصا تھا، اور اس کی روشنی یہاں سے، اور اس کی روشنی اور چمک نور آفتاب پر غالب ہو گئی، جس نے جادو سے نظر بندی کی، اور لوگوں کو عصا اژدہا نظر آنے لگا، اور گندمی رنگ کا ہاتھ آفتاب سے زیادہ روشن معلوم ہونے لگا۔ مصر حضرت ہارون علیہ السلام جو سحر میں ماہر ہو اور سب سے فائق، چنانچہ لوگ روانہ ہوئے اور اطراف و بلاد میں تلاش کر کے جادوگروں کو لے آئے۔ پہلے اپنا عصا، جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ ادب کیا کہ آپ کو مقدم کیا، اور بغیر آپ کی اجازت کے اپنے عمل میں مشغول نہ ہوئے۔ اس ادب کا عوض انہیں یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان و ہدایت کے ساتھ مشرف کیا۔ یہ فرمانا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس لیے تھا کہ آپ ان کی کچھ پرواہ نہیں کرتے تھے اور اعتماد کامل رکھتے تھے کہ ان کے معجزے کے سامنے سحر ناکام و مغلوب ہوگا، سحر ناکام و مغلوب ہوگا۔ اپنا سامان جس میں بڑے بڑے رسے اور شیطیر تھے، تو وہ اژدہے نظر آنے لگے اور میدان ان سے بھرا معلوم ہونے لگا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا، تو وہ ایک عظیم و شان اژدہا بن گیا۔ ابن زید کا قول ہے کہ یہ اجتماع اسکندریہ میں ہوا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اژدہے کی دم سمندر کے پار پہنچ گئی تھی۔ وہ جادوگروں کی سحر کاریوں کو ایک ایک کر کے نگل گیا، اور تمام رسے و لٹھے جو انہوں نے جمع کیے تھے، جو 300 اونٹ کا بار تھا، سب کا خاتمہ کر دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دست مبارک میں لیا، تو پہلے کی طرح عصا ہو گیا، اور اس کا حجم اور وزن اپنے حال پر رہا۔ یہ دیکھ کر جادوگروں نے پہچان لیا کہ عصائے موسیٰ سحر نہیں، اور قدرت بشری ایسا کرشمہ نہیں دکھا سکتی، ضرور یہ امر سماوی ہے۔ یہ بات سمجھ کر وہ آمنا برب العالمین کہتے ہوئے سجدے میں گر گئے۔ یعنی یہ معجزہ دیکھ کر ان پر ایسا اثر ہوا کہ وہ بے اختیار سجدے میں گر گئے۔ معلوم ہوتا تھا کسی نے پیشانیاں پکڑ کر زمین پر لگا دیں۔ یعنی تم نے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب نے متفق ہو کر اور خود اس پر مسلط ہو جاؤ کہ میں تمہارے ساتھ کس طرح پیش آتا ہوں۔ معزز ناظرین، یہاں تک اس کی تفسیر پہ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح قرآن پاک کو پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اور اس کے احکامات کے مطابق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے تمام کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت فردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے تمام مرحومین کو اور اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو منور فرمائے، تا حد نگاہ ان کی قبریں ان پر وسعت عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو
خاص کر جو معزز ناظرین دیکھتے ہیں، میں آپ کے لیے خصوصی طور پر دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے تمام معزز ناظرین کے جتنے بھی اس دنیا سے جہان سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ بالا مقام عطا فرمائے۔ معزز ناظرین، آپ سے یہ استدعا رہتی ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ اس چینل کو جتنے جہاں تک بھی آپ اس کو وائرل کر سکتے ہیں، لائک شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اس کے بیل والے آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ جس دوست کو بھی آپ کہتے ہیں تو اس کو ضرور اس کا پورا میسیج دیا کریں کہ پوری ویڈیو دیکھیں، تاکہ آپ کو قرآن پاک کو سننے کا ثواب ملے، سمجھنے کا اور اس کو اوپر عمل کرنے کا الگ سے ثواب ملے۔ تو دعا کرتے ہیں کہ دوستو، یہ جتنی بھی واقعات مختلف پیغمبروں کے گزر رہے ہیں، یہ میرے اور آپ کے لیے یہ ایک سبق آموز اور عبرت آموز ہے، کیونکہ سورہ الاعراف کے جو پچھلے رکوع ہم نے پڑھے ہیں 8ویں پارے کے شروع میں، اور اب 9ویں پارے کے ہم 8ویں پارے کے جو آخر میں پڑھے ہیں، اور سورہ الاعراف کے جو ابھی ہم رکوع پڑھ رہے ہیں، یہ جتنے پیغمبروں کی ان کی جو قوموں نے نافرمانی کی، تو یہ واقعات ہمارے لیے عبرت کا باعث ہے۔ ہمیں ان سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، تاکہ ہم اپنے رویوں کے اوپر، کیونکہ جتنی برائیاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان پیغمبروں کی قوموں میں تھی، وہ ساری اس ہمارے اندر بھی ہیں، کیونکہ ناپ تول کے اندر ہم کمی کرتے ہیں، اور جتنی بھی برائیوں کا ذکر میں نے کیا ہے، جو قرآن پاک کی تفسیر کے اندر آپ نے پڑھا ہے، تو وہ تمام برائیاں ہماری اس امت کے اندر بھی موجود ہیں۔ تو ہمیں اپنے رویوں کے اوپر یہ ضرور ہمیں نظر ثانی کرنی چاہیے کہ یہ نہ سمجھے کہ ہمارے اوپر کوئی عذاب نہیں آ سکتا، تو اللہ تعالیٰ ہے وہ کسی وقت بھی پکڑ سکتا ہے۔ تو آپ تمام دوستوں سے یہ استدعا رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک کے احکامات کے مطابق اپنی زندگیاں تبدیل کرنے اور گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان دعا نیک تمناؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جہاں رکھے، خوش رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن پاک کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔